ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ پاکستان اور ترکیہ نے غزہ بورڈ میں پائیدار امن کے لیے شمولیت کی آف پیس دعوت قبول کر لی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کرنے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو بورڈ آف پیس میں شامل کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بورڈ آف پیس کا مقصد غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔ دوسری جانب ترکیہ بورڈ آف پیس نے بھی عالمی شمولیت کا ظاہر کر دیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ اوکان فودان بورڈ آف پیس ڈیوس میں اجلاس میں ترکیہ کی نمائندگی کریں گے۔ اوکان فودان نے کہا ہے کہ عالمی امن کے لیے ترکیہ کا فعال سفارتی کردار ادا کرے گا۔ پاکستان اور ترکیہ نے غزہ میں بورڈ آف پیس میں پائیدار امن کے لیے شمولیت کا ایک کردار ادا کرنے کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں، ترجمان کا کہنا ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا۔ بورڈ آف پیس کا مقصد غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔ دوسری جانب ترکیہ نے بھی یہ دعوت قبول کر لی ہے اور اس میں رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ترک وزیر خارجہ ہوکان فودان بورڈ آف پیس ڈیوس میں اجلاس میں ترکیہ کی نمائندگی کریں گے۔ سانحہ گل پلازہ کے 5ویں روز بھی شہر قائد کی فضا سوگوار ہے۔ آگ سے جل کر جان گنوانے والوں کی تعداد 55 سے زائد ہو گئی ہے۔ 86 افراد لاپتہ ہیں۔ میز 9 فلور کی ایک دکان سے 20 سے 25 لاشیں ملنے کی اطلاع ملی ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے کہا تمام لاشیں کراکری کی دکان سے ملی ہیں۔ ملبے ہٹانے کا کام روک دیا گیا ہے۔ پہلے لاشیں نکالی جا رہی ہیں جن کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے مزید کہا گل پلازہ میں 5ویں روز بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے اور ہماری کوشش ہے جلد از جلد لاشوں کی شناخت بھی ممکن ہو۔ دوسری جانب میئر کراچی مرتضی وہاب نے دعویٰ کیا کہ 70% ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ گل پلازہ کے جو حصے گرے ہیں وہاں سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ مشین سے اور مینولی بھی کام کیا جا رہا ہے۔ عمارت کے گرے ہوئے حصے کو اٹھانے میں مشکلات ہیں۔ کراچی میں آتش زدگی کا شکار ہونے والے گل پلازہ سے متصل عمارت کے ستون بھی متاثر ہو گئے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے گل پلازہ سے متصل عمارت رمپا پلازہ کو غیر محفوظ قرار دے دیا۔ حکام کا کہنا ہے گل پلازہ میں 3 درجے کی آتش زدگی کے باعث رمپا پلازہ کے ستون بری طرح متاثر ہوئے۔ رمپا پلازہ انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رمپا پلازہ کے خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کہنا ہے رمپا پلازہ میں کسی بھی غیر اجازت شدہ سرگرمی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے 18ویں ترمیم سے متعلق وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی۔ بیان پر وفاقی حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پی پی رہنما نوید قمر کا کہنا تھا جواب خواجہ آصف نے سانحہ گل پلازہ پر بات کی اور ساتھ ہی 18ویں ترمیم لے آئے۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر کے بیان کو ہم حکومت کا پالیسی بیان سمجھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ملک کے ساتھ بہت تجربے کیے گئے، ہر تجربے کے ساتھ ملک کو آدھا کیا گیا۔ وفاق سے درخواست ہے تجربہ کرنا بند کر دیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے خواجہ آصف کے بیان کو ذاتی رائے قرار دیا۔ کہا ہماری ذاتی آراء ہوتی ہے، انہیں ذاتی رائے کے طور پر لیا جائے، ہر فیصلہ پارلیمنٹ کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے دوسری بار کراچی چیمبر کے جاوید بلوانی اور گل پلازہ کے صدر تنویر پاستہ نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ تنویر پاستہ نے سانحہ گل پلازہ میں بروقت ریسکیو آپریشن اور مؤثر اقدامات پر گورنر سندھ کی کاوشوں کو سراہا۔ گل پلازہ کے متاثرین کی بحالی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرنے پر گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے دوران گورنر سندھ اور کراچی چیمبر کی جانب سے دی گئی تجاویزات پر تنویر پاستہ نے اصولی رضامندی کا اظہار کیا۔ ملاقات میں رکن قومی اسمبلی ارشد وہرا، رکن سندھ اسمبلی طاہا اور دیگر بھی موجود تھے۔
कमिश्नर कराची हसन नकवी का कहना है गुल प्लाजा वाक़े की तफ्तीश काफ़ी पेचीदा हो गई है। इसमें मुख्तलिफ एंगल्स में गुल प्लाजा वाक़े में किसी एक इदारे पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। सानहे की तफ्तीश में कोशिश होगी कि हुकूमत को मशवरे भी दें, कोशिश होगी कि ऐसे मशवरे दें जिससे आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ हबीब। वाक़े पर अफरा तफरी के मनाजिर कमिश्नर कराची एडिशनल आईजी सिंध के हमरा जाए वक़्वा पर पहुंचे। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिल्डिंग की हालत काफी मखदूश हो चुकी है। रंबा प्लाजा को कुछ नुकसान पहुंचा है लेकिन इमारत खतरनाक नहीं। तहकीकाती कमेटी किसी भी सियासी दबाव का शिकार नहीं। हमने घूम के इधर देखा है और इसमें जो दुकानदार थे उनसे हम ऑलरेडी इंटरव्यू कर चुके हैं काफ़ी सारों से। जो लोग रेस्क्यू किए गए थे उनके साथ अभी इंटरव्यू हमारे होने हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आज ही हो जाएंगे। साइड बाय साइड हम सिविल डिफेंस 1122 KMC सेफ सिटी सबसे डेटा उनकी फुटेजेस रिकॉर्ड वो जमा कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे जो भी एक्चुअल फैक्ट्स होंगे वो बिल्कुल हकीकतन सबके सामने रखेंगे। कमिश्नर कराची का मजीद कहना था कि तहकीकात